دیہاتی سے کسی نے کہا کہ شہر میں میلہ لگا ہوا، وہ بھی شوق میں کہ میلہ دیکھنا ہے مجھے۔ بیچارہ تیار ہوا صبح صبح سے، کپڑے وپڑے پہنے اس نے، ایک چادر نئی کندھے پہ ڈالی۔ یہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے، چادر کندھے پہ ہوتی ہے ہمیشہ، ایک تہذیب کا حصہ ہے ان کا۔ چادر اس نے کندھے پہ ڈالی، اچھی نئی چادر، میلہ دیکھنے شہر چلا گیا۔ اب رش میں پھرتا رہا، بیچارہ دیہات کا آدمی تھا، وہ چادر کندھے سے گر گئی یا کسی نے اٹھا لی۔ شام کو جب واپس آنے لگا تو بہت پریشان تھا، افسردہ غمگین واپس آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا بتاؤ بھئی میلہ کیسا تھا، کیسا رہا؟ کہا یار کوئی میلہ ویلہ نہیں تھا، سب لوگوں نے میری چادر کے لیے چکر بنایا تھا۔ وہ میری چادر کے لیے سب نے چکر بنایا تھا، میلہ ویلہ کچھ نہیں تھا۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر 2 مہینے بعد گستاخی ہو گئی جی، توہین ہو گئی جی، اور شور شرابہ مچ جاتا ہے، اس پہ ہم نکل آتے ہیں، مار دھاڑ بھی ہو جاتی ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسا معمولی بات نہیں ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس چادر کے چکر کے لیے سارا میلہ لگایا جا رہا ہے؟ اس کے بڑے عجیب مقاصد ہیں، دنیا اس پر بڑے طریقے سے کام کر نہیں رہی، ہم سے کروا رہی ہے۔ یہ بات تو حق ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، رسول اللہ سے اس کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اور میں کہوں اگر اللہ سے بھی بڑھ کر محبت رسول اللہ سے کرتے ہیں لوگ تو شاید صحیح ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ رب العزت کا حکم ہے یا اللہ رب العزت کی کوئی بات آتی ہے ہمارے سامنے، کوئی اللہ کا نام لیتا ہے اس انداز سے، ہم کچھ نہیں بولتے، لیکن اگر رسول اللہ کے نام کے بارے میں کوئی بات آ جائے تو ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی محبت تو ہر مسلمان کے دل میں حد سے زیادہ ہے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ ہے۔ اور اسی مسئلے پر انسان بہت زیادہ جذباتی بھی ہو جاتا ہے۔ تو دنیا نے ہماری اس خاص، اس مخصوص رگ کو تلاش کر لیا، اس کو دباتے ہیں اور حالات کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں۔ اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ جو اس ملک کے اندر تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون بنایا گیا نا، جو آئین کا حصہ بنا ہے، اس کو نکالنا مقصد ہے اصل، اسے نکال دیا جائے، اس آئین میں سے اس کو ختم کیا جائے۔ اصل چادر وہ ہے، اس کے لیے یہ کہانیاں، یہ سارے میلے بنائے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ کئی درجوں میں، کئی سٹیپس میں جا کر یہ کام کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے یہ کیا کریں کہ پہلے خود رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کر کے مسلمانوں کو جذباتی کرتے ہیں۔ ہوا دنیا کے مختلف ممالک میں ہوا، کبھی فرانس نے کیا، کبھی جرمنی، کبھی دوسرے تیسروں نے کیا، قرآن کی توہین کی، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ کیا ملتا ہے ان کو؟ کیا ان کو کوئی پیسے ملتے ہیں اس پر؟ کچھ نہیں ملتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اگر آپ اپنی پارلیمنٹ کی اور تصویر لگا دو تو کیا ملے گا؟ اس پہ پیسے ملیں گے؟ کچھ نہیں ملتا۔ کیوں کر رہے ہو؟ وجہ تو ہوگی نا۔ وجہ یہ تھی کہ دور بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو جذباتی کرنا ہے، ان کو بھڑکانا ہے، ان کا غصہ آ جائے، ان کو یہ جذباتی ہو جائیں۔ اب یہ کام انہوں نے پہلے خود کیا، مسلمان کو جذباتی کر دیا۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ بھئی میرے سامنے، میری زندگی میں میرے نبی کی شان میں کس طرح گستاخی کر رہا ہے، کوئی کر نہیں سکتا میں، یہ جذباتیت تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے درجے میں آ کر یہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کر لیتے ہیں، ان کو مل جاتے ہیں، تلاش کرنے سے، ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں، جو اس طرح کی متنازع قسم کی باتیں کریں گے، جن میں توہین آمیز قسم کی الفاظ ہوں گے یا توہین کی بو ان میں سے آئے گی، ایسے کلمات کہیں گے، ایسی باتیں کریں گے۔ یہ وہ مسلمانوں کے اندر ہی بنائیں گے، پیدا کریں گے، جگہ جگہ ہو گیا۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے ان کا، اس میں یہ اس طرح کام کریں گے کہ وہ مسلمان ہی ہوں گے لیکن وہ ایسی متنازع قسم کی باتیں کریں گے، رسول اللہ کے بارے میں کر دیں گے، قرآن کے بارے میں کر دیں گے،
کہ لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں. اب وہ لوگ جو پہلے سے جذباتی ہوئے ہوتے ہیں ان کا جذبات اور زیادہ ان کے جذبات جو تیش میں بدل جاتا ہے, غصے میں بدل جاتا ہے. یہ وہ آہستہ آہستہ یہ سارے کام کرتے ہیں. کچھ عرصہ اس پر کام ہوتا ہے, کبھی ایک جگہ کسی کو کھڑا کر دیا, اس نے کچھ بول دیا پھر غائب ہو گیا. کچھ عرصے بعد دوسرے نے کچھ بول دیا پھر غائب ہو گیا. پھر کبھی ایسا ہوگا کہ اس کو باہر کا ویزا دے کر ان کو اپنے پاس بلا لیا. اس طرح کرتے ہیں, یہ اپنے میں سے کھڑے کریں گے. پھر تیسرے درجے میں ایسا کریں گے کہ انہی لوگوں کی باتوں کو میڈیا پہ لائیں گے, ان کی تشہیر ہوگی لوگوں میں. ذرا سی کسی نے کوئی بات کر دی, ان سے کہلوائی اور پھر اس کی تشہیر کروا دی اور پھر سارے میڈیا کو اس کے پیچھے لگا دیا. آج کل تو بچے بچے کے ہاتھ میں ساری چیزیں موجود ہیں. اب وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ دیکھو فلاں جگہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے, فلاں نے یہ کہی. اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر, دنیا کے اندر بھی کتنے قتل ہوتے ہیں روزانہ, کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ کتنے ڈکیتیاں ہوتی ہیں روزانہ, کیوں نہیں دکھاتے؟ ان پر تو اتنے تبصرے نہیں ہوتے, نہ دکھاتے ہیں. لیکن یہ چیزیں خاص طور پر ان سے کہلوائیں, ناسمجھی میں یا آمدن جو بھی ہے جملہ کہلوایا اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر پھیلا دی. ایک شخص اگر کوئی بات بول رہا ہے اور دوسرا باقاعدہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور اس سے پوچھ کے ہاں ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں, تو یہ کوئی وجہ ہے نا, کوئی چکر تو ہے نا, کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اور پھر اس ویڈیو کو بنا کر آپ پھیلا دیتے ہو, کیوں ایسا کر رہے ہو؟ آخر کوئی وجہ تو ہے. پھر یہ تیسرے درجے میں ایسے کرتے ہیں, ان ویڈیوز کو, ان چیزوں کو پھیلا دیتے ہیں لوگوں میں. اب جب باتیں لوگوں میں پھیل گئیں, بہت زیادہ پھیل گئیں, پھر انہی مسلمانوں کے اندر ایسے جذباتی قسم کے لوگ بھی ان کو مل جاتے ہیں جو اکا دکا ہوتے ہیں. وہ پھر آتے ہیں کہ بھئی اب ہم انتقام لیں گے, اب ہم نہیں چھوڑیں گے. دیکھو یہ ہم سے کروایا جاتا ہے, کرتے ہیں سر, کرواتے ہیں ہم سے, ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم ماریں گے ان کو. اور ان کو نعرہ کیا سکھایا جاتا ہے کہ جب قاضی فیصلہ نہ کرے تو غازی کرے گا. یہ باتیں سکھائی ان کو لایا جاتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اپنے جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی حالت ہو جاتی. اور جب پھر کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر کچھ لوگ ان کی حمایت میں کھڑے کر دیتے ہیں, کچھ ان کی مخالفت میں کھڑے کر دیتے ہیں, اور اب پھر بحث شروع کر دیتے ہیں اس پر. اس کو بھی میڈیا پہ لاتے ہیں کہ دیکھو بھی اس نے صحیح کیا غلط کیا, آپ بتائیں نا صحیح کیا یا غلط کیا, آپ بتائیں نا صحیح کیا غلط. ایک کہے گا غلط کیا, ایک کہے گا صحیح کیا. اب یہ بحث چلے گی, پھر اب لوگوں کے جذبات کو اور مزید بھڑکایا جائے گا اس کے ذریعے سے. ایک کہے گا صحیح کیا, ایک کہے گا غلط کیا. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں پھیل جاتی ہیں لوگوں کے اندر, لوگ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں یار یہ بہت غلط ہو رہا ہے, کچھ کہتے ہیں صحیح ہو رہا ہے. اب آپ کے دل میں, ذہن میں یہ بات اتارنی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ اس قانون کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر آخری اسٹیپ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے ذریعے سے پھر اپنے خود سے سامنے آ کر بولتے ہیں کہ یہ جو تمہارے یہاں یہ قانون تحفظ ناموس رسالت بنا, اس کو ختم کرو, یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. سارا کام ہم سے کروایا اور بعد میں وہ اپنا مقدار سامنے لے آئے کہ یہ تھا, اسے ختم کرو, اس قانون کو ختم کرو. پھر ہم اس وقت جس پوزیشن میں ہیں, ہم کہاں دنیا کا دباؤ برداشت کر سکتے ہیں. پھر ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں ان کے سامنے, ہمیں ہاتھ کھڑے کرنے پڑتے ہیں, عذر پیش کرنا پڑتا ہے, دلیلیں دینی پڑتی ہیں, صفائیاں دینی پڑتی ہیں, اپنی مجبوریاں ظاہر کرنی پڑتی ہیں ہمیں کہ اس طرح ہوا تھا, یہ ہوا تھا, ایسے ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ اس طریقے سے, یہ ترتیب سے آ رہی ہیں. آخر اصل مقصد یہی ہے, جو اصل چادر ہے وہ یہ ہے, اسے ختم کیا جائے. اول انسان یہ, ذی عقل انسان یہ سوچے کہ آپ بتائیں دنیا کے اندر ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے غلط استعمال کی وجہ سے اس چیز کو ختم کیا جائے. کوئی ایسی چیز تو آج تک نظر میں نہیں آئی. بھئی لوگ اسلحہ سے غلط استعمال کرتے ہیں, تو کیا دنیا سے اسلحہ ختم کر دیا؟ نہیں کیا. چاقو چھری اگر لوگ اسے غلط استعمال کریں, کیا اس کو ختم کر دیں؟ چاقو چھری آئندہ نہیں بنے گی, جس نے بنائی اس کو قید ہوگا, سزا ہوگی؟ نہیں ہوتی. ایسا کوئی قانون نہیں ہے, ایسی کوئی مثال نہیں ہے
کہ اگر انسان اس کو غلط استعمال کرے تو آپ اس چیز کو ختم کرو، نہیں، اسلام بھی کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے، دنیا کا آئین اور قانون اور دستور بھی کہتا ہے کہ اس آدمی کو صحیح کرو، آدمی کو صحیح کرو، بھائی اس چیز کو غلط استعمال نہ کرو، آدمی کو صحیح کرو، چیز کو ختم نہیں کر سکتے آپ۔ پھر دوسری چیز کہ ایک قانونی مقننہ کے ہوتے ہوئے اس قانون کا غلط استعمال کیوں ہو رہا ہے، اس پہ بھی غور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ جب آپ کے پاس قانون موجود ہے تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے، غلط استعمال کیوں ہوتا ہے؟ لیکن بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ یہ سارے کام کروا کر آخر مقصد یہی ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے، نکالا جائے، آئین میں سے ہٹایا جائے، یہ اصل مقصد ہے ان کا، اور اس کے لیے وہ یہ سارے کام، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب دنیا کی وہ طاقتیں جو ہمیں دیکھنا نہیں پسند کرتی، ہمارے زبان سے اسلام کا لفظ نکلتے ہوئے ان کو پسند نہیں ہے، ہمارے جسم پر، ہمارے اعمال اور افعال سے کوئی اسلام کا کوئی نشانی ظاہر ہو، وہ ان کو پسند نہیں، برداشت نہیں ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ یہ ختم ہو۔ تو کیا دشمن کی دشمنی پہ صرف رویا جاتا ہے یا کچھ کیا بھی جاتا ہے؟ دنیا کے سامنے رونا ہی بس کافی ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا یہ کر رہی ہے، دنیا ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، دشمن ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، یہ تو علاج نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ کرنا بھی تو ہے نا۔ اگر چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں تو ہم رونے سے زیادہ بہتر اپنے گھر کی حفاظت بھی تو کریں، دروازے اچھے لگائیں، گھر کی چیزوں کو سنبھال کے رکھیں۔ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پھر رونا بھی ہے کہ چوری زیادہ ہو رہی ہے، تو پھر تو یہ تو حل نہیں ہے۔ تو اس ایسے وقت میں جس وقت ہم لوگ جذبات کی انتہا پر کھڑے ہوئے ہیں اور ذرا سی بات کو ہم آگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں سوچنا ہے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کریں کہ جب کوئی ایسی چیز سامنے آئے نا، کوئی بھی چیز سامنے آئے، کوئی بھی کسی بھی شخص سے آپ سنیں، تو اس پر پہلے خود غور کریں، دیکھیں کہ آیا یہ واقعی شریعت کی روح سے یا انسانی عقل کی روح سے یہ لفظ ایسا ہے کہ اس پر اس کی گرفت کی جائے یا نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس آدمی نے غلطی سے بولا یا عمدن بولا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، جان بوجھ کے بولا ہے یا عمدن بولا، اس سے کسی نے بلوایا ہے یا خود بولا ہے اس نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو ہجرت شروع ہوئی، ابھی حضور نہیں گئے تھے، حضور نے پہلے صحابہ کو بھیجنا شروع کیا کہ آپ جائیں، آپ اب نکلتے جائیں آہستہ آہستہ۔ حضرت عمار، ان کے والد یاسر، ان کی اہلیہ والدہ سمیہ، یہ تینوں جا رہے تھے۔ ابو جہل نے دونوں کو پکڑ کے میاں بیوی کو شہید کر دیا، بڑی بے دردی سے کیا، نہیں جانے دوں گا، خبردار۔ عمار چھوٹے تھے، ان کو بولا کلمہ کفر زبان سے کہو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تب جانے دوں گا۔ ان کی زبان سے کچھ لفظ کچھ اس طرح، کلمہ کفر تو نہیں تھا لیکن کوئی لفظ ایسا تھا جو انہوں نے کہہ دیا، لیکن بڑے پریشان ہوئے، یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ حضور کے پاس پہنچے مکہ مکرمہ کہ یا رسول اللہ، بڑے پریشان ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ایسے ایسے کہہ دیا، کیا ہوگا؟ آپ نے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ جب یہ بات آپ نے کہی تھی تو آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ، میرا دل اس وقت بھی مطمئن تھا ایمان پر، اب بھی مطمئن ہے، میں ایمان کو بالکل بھی نہیں نکال سکتا، لیکن وہاں اس ڈر تھا سامنے، میری والدہ میرے والد دونوں بے دردی سے شہید ہو گئے، میں اکیلا تھا، ان کو شہید کر دیا، تو میں نے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 نازل کی۔ جس آدمی نے ایمان اس کا مضبوط تھا، کوئی زبان سے کلمہ نکل گیا اکراہن، جبرن کسی نے نکال دیا اس کے، مجبوراً، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، اس کی مجبوری تھی۔ ہاں الا من شرح ولکن من شرح بالکفر صدرا، اگر اس نے شرح صدر سے کھل کر اپنی مرضی سے کہا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ۔ تو ایسے موقع پر جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں نا، تو پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیا یہ سب کچھ اس زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔
بھئی ایک بندہ وہ گاڑی میں چلا رہا ہے، دوسرا اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے ایسے کرو، بتا کیا کریں، تم بولو ایسے کیا کریں، اس سے بلوا رہا ہے. اس نے اگر غلط لفظ بول دیا لا علمی میں، جہالت میں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے پوچھنا تو چاہیے کیسے بولا اس نے، آمدن ارادتاً قصدن بولا ہے یا اس نے انجانے میں ناسمجھی میں بولا ہے. دوسرا کام کہ یہ ساری چیزیں پھر ہمیں اہل علم سے تحقیق بھی کرنی چاہیے، علماء سے، مفتیان سے پوچھیں، دارالافتاء میں جائیں کہ بھئی یہ چیز میرے سامنے آئی ہے، فلاں بندے نے اس طرح کی بات کہی ہے، آپ بتائیں یہ کس زمرے میں آتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اس پہ حکم کیا لگتا ہے. اس وقت تک رد عمل نہیں دینا چاہیے، مفتیان سے پوچھیں. اگر انہوں نے کہا صحیح ہے تو صحیح ہے، انہوں نے کہا غلط ہے تو غلط ہے. اب صحیح ہو یا غلط ہو وہ ان کے کھاتے میں جائے گا، آپ کے نہیں آئے گا. ہمارے ہاں کتنے سالوں سے رمضان کے چاند کے مسئلے پہ اختلاف چلتے ہیں. وہ رمضان کا چاند بھی بیچارہ غریب پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس ملک کی جہاں کہاں آ گیا ہوں، مجھے بھی ایک نہیں مانتے. تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی رؤیت ہلال کمیٹی میں علماء ہیں، مفتیان ہیں، گناہ ان کا ہے، ہم بری ذمہ ہیں، حق بھی حقیقت بھی یہی ہے. اگر انہوں نے غلط اعلان کیا ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھا، تو وہ ان کا گناہ ہے، ہم کیوں اپنے سر لیں. تو ان مسائل میں بھی ہم ایسا ہی کریں، علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ فلاں مسئلہ ہے، جس عالم پر، جس مفتی پر اعتماد ہو اس سے پوچھیں. اور یہ ذہن سے اشکال نکالیں کہ دنیا میں ایسے مفتی شاید آپ کو مل بھی اچھے ہوں گے، ایسے مفتی کوئی نہیں ہوگا کہ جو حق کو چھپا کر اپنی آخرت خراب کرے. اسے کون سے پیسے ملتے ہیں جو اپنی آخرت خراب کر کے غلط مسئلہ بتائے گا؟ جو حقیقت ہے وہ بتا دے گا. یہ ہے بھائی، اس پر اپنے دل کو مطمئن کریں. پھر بھی ثابت ہو جائے کہ واقعی اس بندے نے جرم کیا ہے، تو پھر ہمارے پاس قانون موجود ہے. ہم خود اپنے ہاتھ سے اس کو پہ وہ نہ کریں، عمل نہ کریں. ہم قانون کے دروازے کو کھٹکھٹا کے اس کے پاس جا کے یہ کہہ دیں، بھئی یہ چیز آئی تھی، میں نے تحقیق کروائی ہے، یہ اس زمرے میں آتی ہے، اب آپ دیکھیں. بات ختم ہو گئی. اب قانون جانے، قانون والے جانے، گناہ ہوگا ان کے ذمہ ہوگا، نیک ثواب ہوگا ان کے ذمہ ہوگا، ہم بری ذمہ. ہمارا اتنا کام. جب کسی کے ہاں کوئی طلاق کا مسئلہ آتا ہے کہ بھی طلاق ہو گئی تھی، اب بعد میں جب انسان پریشان ہوتا ہے، یار میں نے غلط کیا، اب وہ رابطہ کرتا ہے کسی سے، عالم سے، ایک مفتی سے، تو وہ بلاتے ہیں ان کو، کہتے ہیں خود آؤ. اس آدمی سے کہتے ہیں خود آؤ، کسی اور کو نہیں بھیجنا، خود آؤ. طریقہ بھی یہی ہے، خود آتے ہیں. پھر ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے جو لفظ بولا تھا وہ کیا تھا، جو لفظ تم نے بولا تھا نا وہ کیا تھا، وہ لفظ بتاؤ. وہ لفظ بولتا ہے تو کہتا ہے تم نے یہی بولا تھا نا، لکھتا ہے کاغذ، یہی بولا تھا، یہی بولا. اچھا اس کا حکم یہ ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. بڑا فرق ہے دونوں میں، دونوں میں فرق ہے. تو اب وہ مفتی کہتے ہیں یہ اس کا حکم ہے. تو اسی طریقے سے جب یہ ساری باتیں ہم قانون کے حوالے کر دیں نا، تو اس کے بعد قانون کا کام ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کرنا، سزا دے وہ دے، نہ دے وہ دے، وہ رہا کرے، اس کی مرضی ہے. گناہ ثواب یہ ہم اس میں نہیں ہوں، ہم اس سے بری ذمہ ہیں. اس وقت حالات ایسے بن گئے، عجیب ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ کھیلتی ہے، ہمیں ایک کھلونا بنا لیا. وہ ہماری جذباتی نفس کو دباتی ہے، ہم بھڑک اٹھتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم سب کدی نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دنیا اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اور ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے معاشی حالات، معاشرتی حالات، ان چیزوں کا ہرگز یہ متحمل نہیں ہو سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. سوچ سمجھ کے سارے کام کرنے چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے مرتد کہتے کس کو ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوگا کس کو مرتد کہتے ہیں. بھئی سزا تو مرتد کی ہے نا، لیکن مرتد کہتے کس کو ہیں؟ ہم پہلے ہی سزا نافذ کر کے بعد میں پوچھیں مرتد کیا ہوتا ہے. پھر مرتد کا حکم کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. ایک مسلمان بھی اگر آمدن جان بوجھ کر اپنے ہوش و حواس میں قصدن ارادتن وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے، اعلان کر دے، اسے مرتد کہتے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے اس کو؟ کیا اسے مار دینا ہے؟ نہیں. شریعت یہ کہتی ہے اسے بلاؤ، اسے بٹھاؤ، 3 دن کا اس کو ٹائم دو.
اور 3 دن میں اس کے جو شکوک شبہات ہیں، جو اعتراضات ہیں، وہ دور کرو اس کے. بھئی تمہیں کیا شک ہے وہ بتاؤ، تمہیں کیا اشکال ہے وہ بتاؤ، تمہاری کیا مجبوری ہے وہ بتاؤ. اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر اس کی سزا کیا ہے یہ آپ اور میں نہیں تعین کر سکتے، یہ تو شریعت نے کی ہوئی ہے. سزا دے گا کون یہ ہم اور آپ نہیں دیں گے. ہم اور آپ اس کے، ہمیں اجازت شریعت نے تھوڑی دی کہ ہم اس سے ایسا کریں. جو شریعت نے جو قانون بنایا ہے، جو دنیا کا قانون ہے، جو شریعت کا قانون ہے، اس کے مطابق سارے کام ہوں گے، ورنہ تو فتنہ فساد پھیل جائے. پھر اس پہ یہ ساری چیزیں عمل درآمد ہوتی ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے ڈاکٹر ہے، وہ سمجھدار ہے، 10 مریضوں کا علاج کرتا ہے. کسی ایک مریض کو اس نے دوا دی اور دوا غلط دے دی، جان بوجھ کے نہیں دی، غلط دے دی، اس کا انتقال بھی ہو گیا. یہ مجرم نہیں ہے، غلطی سے اس سے ہو گیا. غلطی یہ تو اس سے پتا تھا کہ میں دوا یہ دے رہا ہوں، لیکن یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس دوا سے بندہ مرے گا. اس نے کہا شاید دوا سے فائدہ ہوگا اس کو. اب اس نے دوا دے دی اس کو. جب دوا اس کو دی اور اس بندے کا انتقال ہو گیا، اتفاقی ہے، تو یہ مجرم نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا، اس کا کام یہی تھا. اس سے غلطی ہو جو بھی ہو، اچھا کرے گا تو بھی فائدہ، برا ہو جائے تو بھی. لیکن ایک عام آدمی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے وہ، اور ایک بیمار کو دوا لکھ کے دیتا، بھئی یہ لو یہ کھاؤ، یہ لو یہ کھاؤ. اگر وہ دوا صحیح بھی لکھ دی اس نے نا، تو بھی قانون کہتا ہے یہ غلط کیا اس نے. کیوں؟ تمہارا کام ہی نہیں تھا، یہ کیوں کیا تم نے؟ یہ تمہارا کام ہی نہیں تھا. تو جو جس کا جہاں کام ہے نا اسی کام پہ لیں. آج کل اللہ معاف فرمائے، ایک تو یہ غلطی الٹی سیدھی باتیں ہو بھی جاتی ہیں، کبھی آمدن کبھی غیر ارادی تو پر غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. دوسرا اس کو ہم آگے جو میڈیا پہ بنا کے پیش کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، بڑا خطرناک ہو گیا. اور آج کل تو میں تو اتنی چیزیں استعمال نہیں کرتا، مجھے نہیں پتہ، لیکن دیکھا یہ ہے کہ آواز کی ایسی ڈبنگ کرتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ بندہ کون ہے، بول کون رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. میں آپ کو ایک موٹی سی مثال بتاؤں. میں اس دن ایک کلپ سن رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر کے، جب خیبر میں تھے، وہاں ایک یہودی خاتون نے حضور کو کچھ کھانا کھلایا تو اس میں زہر دیا تھا. مشہور واقعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور فوراً پھینک دیا تھا، لیکن اس کا کچھ اثر گیا تھا. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے، جب حضور کا مثال انتقال ہو رہا تھا آخری وقت تھا، فرمایا عائشہ وہ جو زہر چلا گیا تھا جسم میں، اس کا اثر میں اب محسوس کر رہا ہوں، اثر ہوا تھا. اب دیکھیے یہ بات کو، حضور نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ یہ ہوا. یہ کب بتایا؟ وصال کے وقت میں. اور یہ ہوا کب تھا؟ خیبر میں سن 7 ہجری میں، 3-4 سال پہلے ہوا تھا. بات ہو گئی، حضور نے بتایا. ایک بہت بڑے عالم یہ بات بیان کی، ان کے میں نے کلپ دیکھا. اس کلپ والے خائن آدمی نے اتنی بڑی خیانت کی ہے، بیچ کے پوری بات کاٹی اور حضرت عائشہ کا نام لیا کہ حضرت عائشہ تھی، حضور کو زہر دیا تھا. اب بتائیں اس کو سننے والا کیا کہے گا کہ یہ حضرت عائشہ نے حضور کو زہر دیا تھا. عائشہ نے حضور کو زہر نہیں دی تھا، حضور نے عائشہ کو بتایا. تو ٹھیک ہے، عائشہ موجود تھیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے زہر دیا تھا، یہ ہوا تھا، حضرت عائشہ نے فرمایا تھا. لیکن اس بات کو بیچ میں سے پورا کاٹا اور جوڑ کر کیا کیا کہ حضرت عائشہ تھیں، حضور کو زہر دیا تھا. تو جب اس وقت حالات ایسے چل رہے ہیں تو ایسے میں ہمیں بڑے سمجھداری کے ساتھ یہ سارے کام کرنے چاہیے. ہمیں اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں لینا چاہیے، قانون ہو، شرعی قانون ہو، دنیاوی ہمارے آئین کا اصول ہو، کوئی دستور، کوئی طریقہ ہو، کوئی چیز ہو، نہیں. یہ چیزیں بہت زیادہ. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ اصل میلہ جو لگتا ہے نا، یہ اس چادر کے لیے لگا ہے. وہ چادر کیا ہے کہ اس قانون تحفظ رسالت جو ناموس رسالت کے جو آئین کے اندر جو شق کے اندر حصہ ہے 95 کے اندر، اس کو نکال دو، بس اسے ختم کرنا ہے. اس کے لیے یہ سارے کام، یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو دین کے معاملے میں ہمیں سمجھ بھی رکھنی چاہیے، شعور بھی رکھنا چاہیے. دین کے معاملوں میں اتنے حساسیت پہ نہیں جانا چاہیے، جذباتیت بھی نہیں جانا چاہیے. دین کے معاملے میں ہمیں ٹھنڈے مزاج سے سوچنا چاہیے. اور جو چیز سمجھ نہیں آتی، کسی مستند جس کو ہم مستند سمجھیں، اچھا مفتی عالم سمجھیں، اس کے پاس جا کر اس کی تسلی بھی کر لینی چاہیے. اس کے بعد جو نتیجہ نکلے پھر اس کے بارے میں اپنا ذہن بنانا چاہیے.
ایسے جذبات سے سارے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اور ہمارے ملک کی اور ہماری اس عوام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ